بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب ہم آپ کی خدمت میں ایک واقعات کا سلسلہ لے کر حاضر ہو رہے ہیں جو امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کے ہیں۔ یہ ایسے واقعات ہیں کہ جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کے دل میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت مزید پیدا ہوگی اور اس میں مزید ثابت قدمی ہوگی۔ حضرات چادرہ معصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین کے ہم عدد 14 بیانات مذکورہ کے بعد اس زمانہ غیبت قبرہ میں حضرت امام الانس والجان صاحب عصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ سے ملاقات کے سینکڑوں واقعات سے صرف 114 واقعات و معجزات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ قراءات قرآن سامت میں جتنی صورتیں نگاہوں کے سامنے آتی ہیں کم از کم اتنی صورتیں زیارت قرآن ناطق کی ناظرین کے پیش نظر ہو جائیں۔ یہ جملہ حکایات بڑے بڑے علماء کرام و فضلاء عظام، مؤمنین متقین، زاہدین عابدین معتمدین صالحین کے بیانات ہیں جو 14 حصوں میں تقسیم کر دیے گئے ہیں۔ خداوند عالم نے بھی قرآن میں بہت سے ہدایت آمیز قصے اسی لیے بیان فرمائے ہیں کہ پڑھنے والے پڑھ کر، سننے والے سن کر غور کریں اور سبق لیں، ایمان لائیں اور ایمان والے صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں۔ آج کا واقعہ جو ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے وہ انتہائی دلچسپ ہے اور ایک ایسی ہی شخصیت کا ہے جس نے امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ جناب علامہ سید محمد باقر قرظینی نجفی آل اللہ مقامہ عیان علماء میں سے ایک جلیل القدر صاحب کرامت بزرگ تھے، جنہوں نے 2 سال پہلے سے 1242 ہجری میں عراق کے اندر وبا و طاعون پھیلنے کی خبر دی تھی اور ارشاد فرماتے تھے کہ اس موقع پر سب سے آخر میں میری موت واقع ہوگی، جس کے بعد یہ بیماری دفع ہو جائے گی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مجھے خواب میں اس وبا کے متعلق آگاہی فرمائی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مرحوم کا قابل حیرت کارنامہ اس زمانے میں یہ تھا کہ شہر میں اور شہر سے باہر 40,000 سے زائد مرنے والوں کی تحجیز و تکفین کے متفقل رہے اور سب پر خود نماز میت پڑھی۔ 20-20 30-30 جنازوں پر ایک ساتھ نماز ہو جاتی تھی، بلکہ ایک روز 1000 نفر پر ایک ہی نماز پڑھی گئی۔ علامہ کے اخلاص کی حالت تھی کہ کسی کو اپنے ہاتھوں کا بوسہ نہ لینے دیتے تھے۔ لوگوں کو دست بوسی کے لیے حرم اقدس میں ان کے آنے کا انتظار رہا کرتا تھا۔ جب وہاں پہنچتے تو یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ لوگ ہاتھ چومتے اور علامہ کو اس طرف توجہ بھی نہ ہوتی تھی۔ جنت الماوا میں ہے کہ مولانا سید محمد رضوی نجفی معروف باہندی نے نقل فرمایا ہے کہ علامہ قرظینی موصوف کے فرزند سید جعفر نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں اپنے والد کے ساتھ مسجد سہلہ کی طرف جا رہا تھا۔ جب ہم قریب مسجد پہنچے تو میں نے یہ عرض کیا کہ لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ جو شخص 40 شب چہارشنبہ مسجد سہلہ میں حاضر ہو تو وہ صاحب امر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوتا ہے۔ اس کی کوئی اصل معلوم نہیں ہوتی، جس پر انہوں نے غصے سے فرمایا کہ کیوں؟ کیا صرف اس وجہ سے کہ تم نے حضرت کو نہیں دیکھا، اور جو تم نے نہیں دیکھا تو اس کی کوئی اصلیت ہی نہیں؟ اسی طرح انہوں نے اور کلمات ادا فرمائے جس پر میں بہت نادم ہوا۔ بالآخر ہم مسجد میں داخل ہو گئے۔ اس وقت وہ لوگوں سے خالی تھی۔ والد نماز استجازہ کے لیے درمیان مسجد میں کھڑے ہو گئے، جو ایک صاحب مقام حضرت حجت علیہ السلام کی طرف سے تشریف لائے۔ ان سے والد کا سلام و مصافحہ ہوا۔ ذرا وہ ہٹے تھے کہ میں نے والد کی طرف متوجہ ہوتے ہی فرمایا، ذرا وہ ہٹے ہی تھے کہ والد میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ کیا یہی امام زمانہ ہے؟ فرمایا پھر کون ہے؟ یہ سن کر میں دوڑا اور مسجد کے اندر و باہر ہر طرف تلاش کیا مگر کوئی دکھائی نہ دیا۔ تو دوستوں، امام زمانہ علیہ السلام ہماری یاد سے غافل نہیں۔ دعائے ندبہ میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے
لیے خون کے آنسو روتے ہیں، ہم ان کی یاد سے غافل ہیں۔ ہمیں اپنے امام کی عظمت کو سمجھنا چاہیے، ان کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے، انہیں یاد کرتے رہنا چاہیے، ان پر سلام بھیجنا چاہیے اور ان سے ملاقات کی چاہت اپنے دل میں قائم رکھنی چاہیے۔ بے شک مولا ہم سے ضرور ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ اس یقین کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری بنائی ہوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسی طریقے کی انفارمیٹیو باتیں آپ کو ہمارے چینل سے ضرور ملیں گی، اور بہت سے ایسی چیزیں جو آپ کے لائف میں بدلاؤ لا سکتی ہیں ہمارے چینل سے ضرور ملیں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں۔ شکریہ۔